19 صفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے، جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقۂ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچزاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے، جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ اور لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ خلاصہ، میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کے استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کی تھا، جس سے وضو کے بعد پوچھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا، ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے بالا خانے کس کے لیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ نوٹ: کوا گوشت کا لٹکا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن مجید کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔